ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کی نئی لہر، 5 مرحلوں میں 150 میزائل داغ دیے۔ تل ابیب میں دھماکوں کی گونج، 50 منزلہ عمارت تباہ، ہر طرف خوف و ہراس، کئی مقامات پر دھوئیں کے بادل۔ وزارت دفاع کی عمارت کے قریب آگ بھڑک اٹھی، فوجی ہیڈ کوارٹر بھی ملیا میٹ، ایک خاتون جاں بحق، 50 سے زائد افراد زخمی۔ اسرائیلی شہریوں کو زیر زمین بنکرز میں جانے کی ہدایت۔ آپریشن وعدہ صادق صائم بے گناہ لوگوں کے خون کا بدلہ ہے، صہیونی حکومت سزا سے بچ نہیں سکے گی، حملے کا پوری طاقت سے جواب دیں گے، اسرائیل کو مفلوج کر کے دم لیں گے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا عوام کے نام پیغام۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی بولے، جارحیت کا جواب دینا ہمارا جائز حق ہے، پوری عسکری قوت دکھائیں گے۔ اسرائیلی فوج کا ایران پر حملوں کی شدت بڑھانے کا فیصلہ، تہران پھر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ مہر آباد ایئر بیس پر بمباری، ہمدان اور تبریز سمیت ایرانی فضائیہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اصفہان کے رئیسی پاور پلانٹ میں بھی دھماکوں کی اطلاعات۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال۔ اسرائیلی فوج کا اب تک 200 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، 200 طیاروں کے ساتھ تہران اور اصفہان سمیت 8 شہروں میں بھی بمباری۔ ایٹمی تنصیبات اور عسکری اہداف نشانہ۔ ایرانی آرمی چیف محمد باقری اور ایرو اسپیس فورس کے سربراہ جنرل حاجی زادے سمیت 20 کمانڈر شہید۔ ڈاکٹر تہرانچی سمیت 6 ایٹمی سائنسدان اور جوہری پروگرام کے سربراہ علی شمخانی بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ ایرانی میڈیا کی تہران میں 78 شہریوں کی شہادت اور 329 کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ نتنز میں ایٹمی پلانٹ تباہ، تبریز میں ایٹمی ریسرچ سینٹر اور 2 فوجی مراکز بھی نشانہ۔ ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ، فضائی حدود بند، تمام پروازیں معطل۔ جنوبی تہران میں ایئر ڈیفنس سسٹم فعال، کئی اسرائیلی میزائل گرانے۔ F-35 سمیت 2 طیارے گرائے، خاتون پائلٹ کی گرفتاری کا دعویٰ۔ فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق کانفرنس ملتوی کر دی گئی۔ کانفرنس 17 سے 20 جون کو نیو یارک میں ہونا تھی۔ خطے میں فلائٹ آپریشن معطل ہونے کی وجہ سے فلسطینی صدر نے کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی۔ فرانسیسی صدر نے بھی کانفرنس کا مقام اور وقت تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل نے ایران میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی مندوب کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں گفتگو، کہا اقوام متحدہ کی خاموشی اسرائیلی جرائم میں ملوث ہونے کے مترادف ہوگی۔ ایران کے خلاف جنگ آسان نہیں ہوگی، عوام کو طویل عرصے تک زیر زمین پناہ گاہوں میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان، ایران کے میزائل اور ڈرون انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں، فی الحال خامنائی کو مارنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ اسرائیلی مشیر قومی سلامتی کا حملے جاری رکھنے کا عندیہ۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق موساد نے تہران کے قریب ہی ڈرون بیس قائم کیے، حملے وہیں سے کیے گئے۔ امریکی صدر کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ محمد بن سلمان اور صدر ٹرمپ نے ایران اسرائیل کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا تنازعات کے حل کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کرنے پر زور۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی رابطہ۔ روسی صدر بھی سرگرم، تنازع میں ثالثی کی پیشکش۔ ولادیمیر پوٹن کا نیتن یاہو اور ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے، مسعود پزشکیان کا جواب۔ میجر جنرل عبدالرحیم موسوی ایران کے نئے آرمی چیف اور جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب کے سربراہ مقرر۔ قم شہر کی مسجد پر انتقام کی علامت سرخ جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کے حوالے سے سب کچھ معلوم تھا، تہران کو ذلت اور موت سے بچانے کی کوشش کی، اگلا مرحلہ مزید خطرناک ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کہ کچھ بھی نہ بچے ایران ڈیل کر لے، ٹرمپ کا مشورہ۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو بولے، امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کا حصہ نہیں، امریکہ کی اپنے شہریوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ فرانسیسی صدر بھی ٹرمپ کی زبان بولنے لگے، میکرون کا اسرائیلی دفاع کا اعلان۔ اسرائیل نے ایران پر بلا اشتعال حملہ کیا، پاکستان کی جانب سے شدید مذمت۔ UN سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں عاصم افتخار کا بیان، کہا اقوام متحدہ کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکے، ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ صدر مملکت کا رد عمل، کہا اسرائیلی جارحیت عالمی برادری صہیونی ریاست کا احتساب کرے۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی جانی نقصان پر ایرانی عوام سے ہمدردی کا اظہار، کہا اسرائیلی حملہ پہلے سے غیر مستحکم خطے کو مزید خطرات سے دوچار کر دے گا، علاقائی اور عالمی امن کو نقصان سے بچانے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف متفقہ مذمتی قرارداد منظور، نائب وزیر اعظم کی جانب سے اسرائیلی کارروائی کی شدید مذمت۔ پنجاب اور سندھ اسمبلی میں بھی مذمتی قراردادیں منظور۔ ایران میں موجود پاکستانی شہریوں اور زائرین کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا گیا۔ معصوم جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک، مشکل گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں نواز شریف کا رد عمل۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کی جانب سے بھی صہیونی ریاست کی مذمت، کہا غزہ میں نسل کشی کے بعد اسرائیلی جارحیت ہمارے خطے تک پہنچ چکی ہے، عالمی برادری کردار ادا کرے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایرانی عوام سے یکجہتی کا اظہار، ایران پر حملے عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں، اقوام متحدہ نوٹس لے، مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کہا اسرائیل کو امریکی پوش پناہی حاصل ہے، وہ کسی ایک ملک پر نہیں رکے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے بھی مذمت، بولی ایران پر اسرائیلی جارحیت سے عالمی امن کو شدید خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ ایرانی تنصیبات پر حملے تشویشناک، مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھے گی، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوترس کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے اسرائیلی اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، حملوں کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسرائیل نے خطے کو عدم استحکام میں دھکیلنے کی کوشش کی، ترک صدر کا رد عمل۔ عراق، یو اے ای، قطر اور عمان کی بھی جارحیت کی شدید مذمت۔ چین کا اظہار تشویش، جارحیت کسی کے مفاد میں نہیں، ترجمان کا رد عمل۔ روس، برطانیہ اور فرانس سمیت دیگر ممالک کی جانب سے بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ ایٹمی تنصیبات میں ریڈیشن معمول کے مطابق، ایران کی تشویشناک صورتحال پر مکمل نظر ہے۔ عالمی توانائی ایجنسی کا جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد رد عمل۔ ایرانی حکام کے مطابق بوشہر میں جوہری ری ایکٹر کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے اثرات، امریکی اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی، انڈیکس ڈاؤ جونز 837 پوائنٹس گر گئی، ایس اینڈ پی 500 میں 70 پوائنٹس کی کمی، نیسڈیک انڈیکس میں بھی 240 پوائنٹ گراوٹ ریکارڈ۔ بھارت نے بلا جواز جنگ مسلط کی، پاکستان نے کشیدگی کے دوران جارحانہ اقدامات کے بجائے تحمل سے کام لیا، اپنے دفاع کا حق استعمال کیا۔ بلاول بھٹو کی برسلز میں یورپین تھنک ٹینک کو بریفنگ، کہا مودی سرکار نے ابھی تک پہلگام واقعے کے ثبوت نہیں دیے، سندھ طاس معاہدے کی معطلی امن کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے دوران سندھ کا 3451 ارب کا نیا بجٹ پیش، گریڈ 1 سے 16 تک ملازمین کی تنخواہوں میں 12، گریڈ 17 سے 22 تک 10% اضافہ، پینشن 8% بڑھے گی، سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 20% کٹوتی، 520 ارب تک محدود، جاری منصوبوں پر 400 ارب سے زائد خرچ ہوں گے، تعلیم کے لیے 102.8 ارب روپے مختص۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کراچی میں 50 الیکٹرک بسیں چلانے کا اعلان، سندھ کے بجٹ میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں، پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا رد عمل، آج ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی گٹھ جوڑ سامنے آ گیا، شرجیل میمن کی حزب اختلاف پر تنقید۔ 2119 ارب روپے کا خیبر پختونخوا کا بجٹ بھی پیش، اخراجات کا تخمینہ 1962 ارب روپے، 157 ارب سرپلس، ملازمین کی تنخواہوں میں 10 اور پینشن میں 7% اضافہ، کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 روپے کرنے کی تجویز، سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 547 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ آفتاب عالم کی بجٹ تقریر سے پہلے اپوزیشن کا اسپیکر ڈائز کے سامنے احتجاج۔ اور پاکستان کے نوح دستگیر بٹ نے پھر تاریخ رقم کر دی، ازبکستان میں جاری ورلڈ اسٹرانگ مین چیمپئن شپ میں 2 گولڈ میڈل جیت لیے، قومی ویٹ لفٹر نے گزشتہ برس بھی ٹائٹل نام کیا تھا۔
اور ملک کے بیشتر علاقوں میں سورج آج بھی آگ برسائے گا، تاہم خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، پنجاب، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش کا امکان۔